اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا واللعنۃ علی مستحقہا اما بعد وقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی اانتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمکها فسواها واغطش لیلها واخرج ضحاها۔ اس سورے میں جو بات ہماری چل رہی تھی اس حوالے سے کہ خداوند عالم نے ان لوگوں کو مخاطب کیا ہے کہ جو حیات بعد الموت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کے اوپر جو ہے وہ شک کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی شک میں ڈالتے ہیں یا بلکہ انکار کرتے ہیں، تو ان کے متعلق جو ہے خداوند عالم نے کہا کہ تم نے جو ہے وہ حیات بعد الموت کا تم جو ہے انکار کر رہے ہو، جبکہ خداوند عالم نے ان چیزوں کو واضح کیا، لوگوں کے سامنے بتایا قسم کھا کر، ہے نا، نازعات کی قسم والنازعات غرقا والناشطات، 5 قسمیں کھائیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد سے کہا کہ یقیناً جو ہے وہ ہم مرنے کے بعد لوگوں کو زندہ کریں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ انسان کی عاجزی اور خداوند عالم نے اپنی قدرت کا اظہار کیا، اور عبرت حاصل کرنے کے لیے جناب موسیٰ اور فرعون کے واقعے کو ذکر کیا کہ تم جو ہے وہ چاہے کتنے ہی زیادہ اپنے آپ کو ہمارے مقابلے میں لا کر کھڑا کیوں نہ کر دو، تم میں سے ہی ایک تھا کہ جس نے انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کیا، تم نے دیکھا کہ ہم نے اس کو دنیاوی عذاب میں مبتلا کیا، فاخذہ نکال الآخرۃ والاولیٰ، کہ اس سے ہم نے نہ آخرت کے عذاب میں مطلب جہنم اس کے نصیب میں رکھا اور دنیا میں جو کیا ہے غرق کر دیا۔ اور انشاءاللہ تو اب یہاں سے بات کر رہے ہیں کہ اگر کوئی غور و فکر کرے جناب موسیٰ اور فرعون کے واقعے میں کہ جناب موسیٰ یکا و تنہا، ٹھیک ہے، اور پوری مطلب فرعون کی خدائی اس بات پر لگ گئی کہ وہ جناب موسیٰ کی ولادت نہ ہو پائے، لیکن جناب موسیٰ کی ولادت بھی ہوئی، ٹھیک ہے، پورے لشکر دنوں رات جو کوشش کیا کرتے تھے، بلکہ روایتوں میں یہاں تک ہے کہ جناب موسیٰ کی ولادت کے عوض میں 70,000 بچوں کو قتل کیا گیا تھا، سمجھ رہے ہیں، سوچیں۔ لیکن خداوند عالم نے کہا کہ ہم اگر کسی چیز کو حتمی قرار دیتے ہیں تو وہ امر جو کیا ہے ہو کر رہتا ہے۔ آخرکار دیکھیے کہ فرعون جو ہے وہ غرق ہوا اور جناب موسیٰ کی نبوت جو ہے وہ سب پر آشکار ہوئی، اور خداوند عالم بنی اسرائیل جو ہے وہ خداوند عالم کو ماننے لگے، ہے نا۔ تو کہہ رہے ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، اگر واقعی کوئی عبرت حاصل کرنا چاہے تو اس واقعے میں بہت بڑی عبرت ہے اس شخص کے لیے کہ جو اس واقعے سے عبرت حاصل کرنا چاہے۔ واضح آپ غور کیجئے کیا کہا، لیکن مسئلہ کیا ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم عبرت حاصل نہیں کرتے۔ یہ وجہ ہے کہ روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ ما اکثر العبر و اقل الاعتبار، کہ عبرت حاصل کرنے کے لیے کتنی چیزیں ہیں مگر عبرت حاصل کرنے والے لوگ جو کیا ہیں بہت کم ہیں، ہے نا۔ کہ آپ دیکھیں ہر چیز میں انسان چاہے تو خداوند نے اپنی نشانیاں قرار دی ہیں، بس ہر ایک کو نشانی کے بعد دعوت دی ہے کہ فاعتبروا یا اولی الابصار، فاعتبروا یا اولی الابصار۔ یہ دیکھیں ہم اور آپ ہیں، ہے نا، کہ مطلب کتنا زیادہ دنیا میں ڈوبے رہتے ہیں اور آخرت سے غافل رہتے ہیں، جبکہ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ بہترین کف الموت الواعظہ، کفا بالموت الواعظہ، کہ موت جو ہے وہ صرف موت جو ہم روزانہ دیکھتے ہیں، اب زیارت کرنے جاتے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان 1 گھنٹے اس میں رہے اور کوئی مطلب مردے کو نہ دیکھ لے، تو موت ہی جو کیا ہے ایک واعظ کے لیے انسان کے لیے کافی ہے۔ کیا مقصد یہ کہ خداوند نے اپنی نشانیاں کو ہر چیز میں قائم رکھی ہیں، بس اولی الابصار کو چاہیے کہ وہ بصیرت حاصل کریں اور کیا کریں، عبرت حاصل کریں۔ تو خداوند نے بھی یہاں پر بھی اس سورے میں جناب موسیٰ کے واقعے کی طرف اشارہ کیا، ٹھیک ہے، کیوں؟ تاکہ انسان اس سے عبرت حاصل کرے۔ ان فی ذالک المذکور یعنی الواقعۃ المذکورہ لعبرۃ لمن یخشی، یہ یقیناً عبرت ہے اس شخص کے لیے کہ جو خداوند عالم سے ڈرے اور تقوی و پرہیزگاری کا راستہ اختیار کرے۔ اب آئیے، اب کہہ رہے کہ ہم نے موسیٰ کا واقعہ بھی اور فرعون کا واقعہ بھی تم کو سنا دیا، قسمیں بھی کھا لی، ٹھیک ہے، اب آؤ کہ تم یہ جو انکار کرتے ہو کہ حیات بعد الموت ممکن نہیں ہے، یعنی پروردگار نے کچھ نشانیاں بتائیں، ہے نا، کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا دوبارہ زندہ کیا جانا یہ زیادہ سخت ہے یا ان پہاڑوں کو، ان آسمانوں کو، ان زمینوں کو خلق کرنا زیادہ مشکل کام ہے نا۔ دیکھیں انتم اشد خلقا ام السماء بناها،
یہ بتاؤ کہ کیا تمہاری خلقت آسمان کے بنانے سے بھی زیادہ سخت ہے؟ انتم اشد خلقا ام السماء بنا، یا پھر وہ آسمان کہ جسے ہم نے بنایا ہے، جسے ہم نے جو ہے کیا ہے قرار دیا ہے؟ یقیناً انسان جواب دے گا کہ نہیں، آسمان کو ہی بنانا جو ہے کیا ہے سخت ہے۔ انتم اے کہ مخاطب کون ہے؟ مخاطب ہے منکر والبعث، ٹھیک ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو انکار کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، اور بعثت کا انکار کرنے والے ہیں۔ اشد، ہاں جی، اشد یعنی اصعب خلقا ام السماء بناہا، ام السماء ثم بین کیف خلقہا، اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر کہ تمہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے آسمان کو، کیف خلق فقال بناہا، ہم نے آسمان کو بنایا ہے، ہم نے آسمان کو قرار دیا ہے۔ رفع سمکہا فسواہا، اور دیکھو کہ ہم نے آسمان کو کیسے قرار دیا، ہم نے آسمان کو، اس کے سم کہتے ہیں چھت کو، ہے نا، سم کہتے ہیں چھت کو، ہم نے آسمان کی چھت کو بلند کیا، ٹھیک ہے، فسواہا، اور اس کو مستوی قرار دے دیا، اس کو برابر قرار دے دیا، ٹھیک ہے، یعنی سم کہا جمل مقدار علوہ رفیعا، کہ ہم نے اس کی جو بلندی ہے اس کو جو کیا ہے، یہی نہیں کہ بس اس کو بلند کر دیا، لیکن بہت سی چیزیں بلند کر دیں خوبصورتی نہیں آتی، نہیں، بلند بھی کیا اور خوبصورتی بھی دی ہے۔ جمل مقدار علوہ رفیعا، کہ ہم نے اس کو بلند کر کے اس کے مقدار علو کو کیا بخشا ہے، خوبصورتی بخشی ہے۔ فسواہا، جب ہم نے اس کو بلند کیا، فسواہا تو یہ کیا ہے، جعلہا مستویۃ بلا تفاوت ولا عیب، آپ دیکھیں آسمان کو دیکھتے ہیں تو کتنا خوبصورت لگتا ہے نا، اس میں کوئی تفاوت، کوئی فرق نہیں ہے، کہیں سے گرا نہیں ہے، کہیں سے اٹھا نہیں ہے، ولا عیب، اور اس میں کوئی عیب، کہیں سے کوئی سوراخ نہیں ہے، کہیں سے، مطلب یہ کہ تبارک اللہ احسن الخالقین کا مصداق خداوند عالم، تو بہرحال کہیں کوئی کمی اور عیب جو ہے اس کے اندر نہیں پایا جاتا، ٹھیک ہے۔ رفع اسم کہا، یعنی اس کی چھت کو کیا ہے بلند کیا، ٹھیک ہے، فسواہا، اور اس میں کیا ہے اس نے برابر کر دیا، مساوی قرار دیا۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اس کی رات کو تاریک کر دیا، اغطش لیلا یعنی اظلمہ، ٹھیک ہے، رات کو کیا کیا، مظلم قرار دیا، اندھیرا قرار دیا رات میں۔ لیلہا یعنی اس کی اشارہ جو ہے آسمان کی طرف دیا، جی، چونکہ اس کے بارے میں مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ کیوں مطلب لیلہا کی ضمیر آسمان کی طرف، ضحاہا میں ہا کی ضمیر جو سما کی طرف پلٹائی، تو کہنے کہ چونکہ یہ آسمان میں ہی جو سورج کی گردش ہوتی ہے اسی سے لیل و نہار جو کیا وجود میں آتے ہیں، اس وجہ سے اس کی نسبت ضمیر جو ہے پلٹائی ہے آسمان کی طرف۔ واضح انشاءاللہ، یہ اچھا سوال تھا آپ کا، اس کو یاد رکھیے گا۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا، ٹھیک ہے، اے اظلمہ، یعنی اس کو جو ہے وہ اندھیرا قرار دیا اس میں۔ وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، ٹھیک ہے، اب رضا نہارہا، پھر کیا کیا، اس کے دن کو جو اسی سے ظاہر کیا، اے ضوء شمسہا، ٹھیک ہے، کہ آسمان میں جو سورج ہے اسی سورج کے ذریعے سے روشنی کو نکالا پروردگار نے، ٹھیک ہے، اس کی رات کو تاریک بنایا اور اس کے دن کو واضح اور آشکار قرار دیا، روشن قرار دیا۔ والارض بعد ذلك دحاها، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد کیا کیا، زمین کے فرش کو بچھایا۔ والارض بعد ذلك یعنی بعد خلق السماء، ٹھیک ہے، آسمان کو پیدا کرنے کے بعد، آسمان کو بنانے کے بعد، آسمان کا شامیانہ لگانے کے بعد اللہ نے کیا کیا، زمین کو کیا ہے، اس کے فرش کو بچھایا، دحا یعنی بستہا، یعنی اس کو، ہاں۔ وَكَانَتْ مَخْلُوقَةٌ قَبْلَ السَّمَاء غَيْرُ مَدْحِيَّةٍ، دیکھیے گا، جبکہ یہ کانت یعنی الارض، کانت الارض مخلوقۃ، کہ زمین جو ہے وہ آسمان سے پہلے بھی خلق ہو چکی تھی، ٹھیک ہے، قبل السماء غیر مدحیہ، مگر کیا ہے وہ بچھی ہوئی نہیں تھی۔ واضح انشاءاللہ۔ اب دیکھیے گا یہاں پر ذرا سے ایک اختلاف کی طرف اشارہ کریں، اگر اس ترتیب کو پڑھا جائے، ابھی جو ہم جس سورے کو پڑھ رہے ہیں، پہلے کیا ہے، رفع اسم کہا، عفواً ابتداء سے کی تھی، ہاں، انتم اشد خلقا ام السماء بناہا، رفع اسم کہا فسواہا، واغطش لیلہا واخرج ضحاہا، والارض بعد ذلك دحاہا۔ اگر اس آیہ کریمہ کی ترتیب کو دیکھا جائے، تو اگر دیکھا جائے کہ یہ آیہ کریمہ ترتیب کو بھی بیان کر رہی ہے، تو اس لحاظ سے کیا ہے، اس لحاظ سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آسمان کو اللہ نے پہلے خلق کیا ہے اور زمین کو بعد میں، ہے نہیں۔ لیکن اسی قرآن مجید کی ایک اور آیہ کریمہ ہے جس میں ارشاد ہوتا ہے ثم استوى الى السماء، ٹھیک ہے، یعنی زمین کو خلق کرنے کے بعد
کیا ہے آسمان کی طرف پروردگار نے رخ کیا، ٹھیک ہے، یعنی آسمان کا شامیانہ بچھایا، لگایا، اور انشاءاللہ تو اس آیہ کریمہ کو اگر دیکھیے تو اس سے کیا لگتا ہے کہ زمین پہلے خلق ہوئی اور آسمان پہلے. تو دیکھیے خود قرآن مجید میں ان دو آیتوں میں کیا ہے سمجھ میں آ رہا ہے کہ تعارض ہے ایک طرح سے. اس آیت کو سمجھ رہے ہیں ترتیب کے لحاظ سے والارض بعد ذلک دہا، یعنی بعد السماء، تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ زمین آسمان پہلے اور زمین بعد میں. اس آیہ کریمہ کو ملاحظہ فرمائی تو اس سے لگتا ہے کیا اس مسئلے کا جواب جو ہے مصنف نے دیا کہ نہیں، دراصل حقیقت تو یہ ہے کہ زمین ہی پہلے خلق ہوئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس زمین کو بچھایا گیا ہے، اس کو مطلب پھیلایا گیا ہے آسمان کی خلقت کے بعد، ٹھیک ہے، یعنی پہلے زمین کو خلق کر دیا گیا، پھر آسمان کا شامیانہ، اس کے بعد جو ہے کیا ہے زمین کو بچھایا. دیکھیں اس طرح اشارہ کیا، دیکھیں وَكَانَتْ مَخْلُوقَةً قَبْلَ السَّمَاءِ غَيْرُ مَدْحِيَّةٍ، کہ یہ زمین آسمان سے پہلے خلق ہو چکی تھی مگر کیا ہے بچھی ہوئی نہیں تھی. تو اس سے دونوں آیتوں میں تعارض میں نہیں ہوتا ہے اور مسئلہ بھی حل ہو جا رہا ہے نہیں؟ غور فرما رہے ہیں جی. اخرج منها ماءها ومرعاها، ٹھیک ہے، اخرجا یعنی حال بتقدیر قد، یعنی قد اخرجا یعنی اللہ تعالیٰ نے یقیناً اسی پھر زمین کو خلق کرنے کے بعد، زمین کو مطلب زمین کو فرش بچھانے کے بعد مخرجا منها، اسی زمین سے کیا ہے اللہ تعالیٰ نے نکالا پانی کو بھی بے تفسیر عیون یہاں، اسی زمین کے یعنی سینے سے سمجھ لیجئے آپ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے چشموں کو نکالا اور چشموں سے پانی ہمیں میسر ہوا. وہ مرعاہا، اور مطلب وہ چرنے کے گھاس وغیرہ بھی جو ہے وہ اسی سے نکالا کہ جو انسان بھی جس سے انسان بھی استفادہ کرتا ہے اور جانور بھی استفادہ کرتے ہیں. مما یاکل الانعام والناس. واضح انشاءاللہ جی. اس کے بعد سنیے والجبال، ہماری تخلیق یہ ہے کہ والجبال ارساہا، پھر ہم نے کیا قرار دیا، ہم نے پہاڑوں کو کیا ہے اثبتہ، ارسا یعنی اثبتہ یعنی ہم نے پہاڑوں کو زمین میں گاڑ دیا، ہم نے زمین میں لگا دیا. اوتاد الارض، اس طریقے سے کہ وہ کیا ہے وہ زمین کے لیے میخ کا کام کرتے ہیں، یعنی زمین کو ہلنے نہیں دیتے ہیں، ہے نا، زمین کو ثابت قدم رکھے ہوئے ہیں. متاع لکم ولانعامکم، اے انسانوں ہم نے یہ سارے امور ہم جو انجام دیے ہیں یہ سب کس کے لیے، تمہارے لیے اور تمہارے چوپایوں کے لیے، جانوروں کے لیے، ٹھیک ہے. متاع لکم ولانعامکم، یہ ہمارا سارا کام کیا ہے یہ تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے ایک سرمایہ ہے، یہ تم اسی کے ذریعے سے استفادہ کرتے ہو، کھاتے پیتے ہو، ہے نا. واضح انشاءاللہ. تو یہ پروردگار نے کچھ نشانیاں بتائیں کہ دیکھیں جو پروردگار عالم ان چیزوں پر قادر ہے، کیا وہ تم جیسے کو دوبارہ خلق کرنے پر قادر نہیں ہے، بلکہ اس طرح کی ایک اور آیہ کریمہ اس میں سورہ یاسین میں ہے نا، کہ جس سے جب لوگوں نے کہا تھا کہ ہم کیسے جو ہے وہ کیا ہے دوبارہ خلق کر لیے جائیں گے جبکہ ہماری ہڈیاں جو کیا ہیں بوسیدہ ہو چکی ہوں گی، ہے نا. تو ہاں جی. تو کہنے کا مقصد تو اس میں کیا بلکہ قیامت مطلب حیات بعد الموت جو ہے اس کی یہ جو ہے بہت زیادہ آسان ہے بنسبت انسان کو. پہلے جو علم کلام میں علم کلام میں گفتگو یہ کی جاتی ہے کہ جو خدا بند عالم عدم سے وجود بخش سکتا ہے وہ اگر ایک وجود سے وجود کو بخشے تو اس میں کیا مشکل ہے نا. اب آئیے فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، پھر جب بڑی مصیبت آ جائے گی. طامہ کہتے ہیں بہت بڑی مصیبت کو. حالانکہ طامہ کا مطلب اور اس کے علاوہ بھی اگر ڈکشنری میں دیکھیں گے تو چالاک انسان کو بھی کہتے ہیں، داہیہ کہتے ہیں. جو طامہ کی تفسیر انہوں نے داہیہ سے کی ہے، ٹھیک ہے، لیکن طامہ یعنی بہت بڑی مصیبت، ٹھیک ہے. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، ٹھیک ہے. الدَّاہِیَةُ الَّتِی تَتُم، ٹھیک ہے، یعنی وہ مصیبت کہ جو بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اے تعلو و تقہر، جو انسان کو قہر میں مبتلا کر دیتی ہے. اب طامہ تو خود ہی کا مطلب طامہ کا تو مصیبت کبریٰ ہے، اور اس کے ساتھ جو کیا ہے کبریٰ کی صفت بھی خداوند عالم نے ذکر کی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ قیامت سے بڑھ کر جو کیا ہے کوئی مصیبت انسان کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہی وجہ ہے کہ روایت میں وارد ہوا ہے کہ ما من طامۃ الا وفوقها طامہ، کہ کوئی مصیبت نہیں ہے مگر یہ کہ اس مصیبت سے بڑھ کر بھی کوئی نہ کوئی مصیبت انسان کے لیے ہے، اس کا تصور کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. والقیامت
فوق کل طامۃ، جبکہ قیامت جو ہے کیا ہے، یہ تمام مصیبتوں سے بڑی مصیبت ہے. اس سے بڑھ کر اور کوئی مصیبت انسان کے لیے نہیں ہو سکتی، البتہ کس کے لیے؟ جو برے اعمال انجام دینے والے ہیں. التی ہی اکبر من کل طامہ، ٹھیک ہے، یہ ہر مصیبت سے بڑی مصیبت ہے. وہی النفخۃ الثانیہ اب القیامہ، اب اس کو دوسرا سور کہہ لیجئے کہ جس کے پھونکنے کے بعد ہی جو کیا ہے انسان محشر میں ہوگا، ٹھیک ہے، یا پھر جو کیا ہے خود قیامت کہہ لیجئے، طامہ سے مراد. واضح ان شاء اللہ. تو اب یہاں پر آپ کو ذہن میں کیا رکھنا ہے؟ ہاں، تو پڑھیں گے کہ ہو سکتا ہے سوال کیا جائے کہ طامۃ الکبریٰ سے کیا مراد ہے. تو دو چیزیں مصنف نے ذکر کی. طامۃ الکبریٰ سے مراد، ہاں ہو سکتا ہے آپ سے مطلب ٹک لگانے کے لیے طامۃ ما هو المراد من طامۃ الکبریٰ، ہو سکتا ہے ایک سوال کیا ہے النفخۃ الثانیہ الف و با کیا ہے القیامہ والجیم کلاہما صحیح. واضح ان شاء اللہ. ہاں یہ سب تھوڑا سا غور کرنا ہے. یوم یتذکر الانسان ما سعی، یہ قیامت کون سے دن ہوگا؟ جس دن انسان جو کچھ انسان نے کیا ہوگا وہ سب کا سب انسان کو یاد آ جائے گا، ٹھیک ہے، یاد کر لے گا. یوم یتذکر الانسان ما سعی ما عمل، جو اس نے انجام دیے ہیں دنیا میں، کیونکہ دنیا دار عمل ہے، جو کچھ نے کیا ہے وہ سب کا سب اس کو یاد آ جائے گا. بأن یجدہ مکتوبا وقد وکان قد نسیہ، یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ انسان نے جو دنیا میں کیا اور اس کو بھول گیا ہے نا، وہ سب کا سب انسان کی آنکھوں کے سامنے جو کیا ہے لا کر کھڑا کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے. اور انسان اس کو جھٹلا بھی نہیں سکتا. ایک تو کیا ہے کہ وہ جو دو فرشتے ہیں ہے نا، نیک اور بد اعمال کو لکھنے والے، ان کی کتابت رہے گی. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ قیامت میں انسان کی اعضاء و جوارح بھی گواہی دیں گے اس کے حق میں، اگر اچھا کیا ہے تو اور برا کیا ہے تو. حتیٰ جس زمین پر انسان برا عمل کرتا ہے وہ بھی گواہی دے گا. تو بہرحال یعنی کہتے ہیں نا وَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ کا مطلب کیا ہے؟ یہی حجت بالغہ، یعنی ایسی حجت کہ جس کے اوپر کوئی آپ مطلب دلیل نہیں پیش کر سکتے میرے ساتھ فلاں جگہ ناانصافی ہو رہی ہے، اور نہیں انسان یعنی کچھ کہہ ہی نہیں سکتا اس کے آگے. سمجھ رہے ہیں؟ ہر طرف سے انسان جو کیا ہے مجبور، اسے کہتے ہیں وَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَىٰ، اور اس دن کیا ہوگا کہ جہنم کو انسان کی آنکھوں کے سامنے لا کر رکھ دیا جائے گا، اس کے لیے کہ جو اس کو دیکھنا چاہے گا، ٹھیک ہے. اُظْہِرَتْ لِكُلِّ رَاعٍ، یعنی جہنم کو ظاہر کر دیا جائے گا ہر دیکھنے والے کے لیے. فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، بس جس نے سرکشی کی، اپنے یعنی کفر کو اختیار کر کے، خداوند عالم کا انکار کر کے، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور سرکشی کیسے کی؟ سرکشی ایسی یوں ہی کی کہ اس نے کیا کیا، دنیاوی زندگی کو، دنیاوی حیات کو ہی اپنا سرمایہ قرار دے دیا، اپنا سب کچھ سمجھ لیا، ٹھیک ہے، یعنی دنیاوی زندگی کو اختیار کیا، ٹھیک ہے. واسع دنیا نے کیا فاشتغل بشہواتها عن عمل الآخرہ، یعنی دنیاوی زندگی میں ہی مشغول رہ گیا اور آخرت کو بھولا بیٹھا، ٹھیک ہے. فإن الجحیم ہی المأویٰ، تو ایسا شخص یاد رکھے کہ آخرت میں کیا ہے، ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے. حاضر انشاءاللہ. ماوا کا مطلب ہوتا ہے ٹھکانہ. ہاں اب کہہ رہے ہیں ماواہ واللام بدل من الہا، یہ جو کہہ رہے ہیں نا اصل میں ہے فإن الجحیم ماواہ، حاضر انشاءاللہ. لیکن یہاں پر کیا کیا، ہا کو حذف کر کے اس کے بدلے میں لام کو کیا ہے ذکر کر دیا. واضح انشاءاللہ. ہاں جی واضح انشاءاللہ، یہ بات سمجھ میں آ رہی جی. اور دیکھیے یہ ایک بہت بڑی مصیبت ہے. ابھی آج ہی مطلب ہم نے ایک جگہ پڑھنا تھا، مجھے تقریر کرنی تھی، تو اس میں ہم نے پڑھا ہے کہ انسان جو کیا ہے دنیا کو اپنا لے اور آخرت کو بھول بیٹھے، یہ ایک بہت بڑی مصیبت ہے. اس سے مطلب خدا کا دامن اور جو ہے وہ جنت انسان کے ہاں سے جاتی ہے، انسان جہنم کا ہوتا ہے. خود امام وقت کا دامن بھی انسان کے ہاں سے چھوٹ جاتا ہے. ہم نے پڑھا تھا اس میں علی ابن مہزیار، پر بتاؤں یا رہن دوں؟ ہاں علی ابن مہزیار، یہ غیبت صغریٰ میں ان کے حوالے سے پڑھیں تو غیبت صغریٰ میں امام زمانہ سے انہوں نے ملاقات کی تھی، ٹھیک ہے. یہ امام زمانہ کے بہت زیادہ مشتاق تھے زیارت کے، مگر ان کی زیارت جو ہے وہ نہیں ہو پاتی تھی. تو شیخ طوسی نے ان کے حوالے سے لکھا ہے کہ انہوں نے 20 مرتبہ اہواز کے رہنے والے تھے، یہ مطلب قریب ہے عراق سے، ایران میں اہواز، 20 مرتبہ خانہ کعبہ مکہ گئے تھے اس نیت سے کہ امام کی زیارت ہو جائے. 19 مرتبہ امام کی زیارت نہیں ہوئی. 20ویں سال خواب میں امام کو دیکھا کہ امام آئے اور امام نے فرمایا کہ اس بار اللہ تعالیٰ نے مجھے تم سے ملاقات کرنے کی اجازت دی ہے. خیر پہنچے مکہ،
جب وہ مکہ پہنچے تو قاصد آیا امام کی طرف سے، تو اس نے کہا کہ ما ترید، کہ تم کیا چاہتے ہو؟ تو علی بن مہزیار نے کہا ارید الامام المحجوب عن العالم، میں ایسے امام کے لیے آیا ہوں کہ جو عالم کی نگاہوں سے پردہ کیے ہوئے ہے. ٹھیک ہے، تو اس قاصد نے کہا کہ نہیں، تم یہ غلط کہہ رہے ہو، امام جو ہے وہ تم سے پردہ نہیں کیے ہوئے ہیں، بلکہ تمہارے گناہ ہیں کہ جو تم کو امام سے پردہ کیے ہوئے ہیں، دور کیے ہوئے ہیں. اور انشاءاللہ خیر قاصد لے کر علی بن، میں سنیے گا، یعنی انسان اگر دنیا میں مشغول ہو جائے تو کیا اس کو، تو جہنم بھی ہے دنیا آخرت میں، اور دنیا میں بھی انسان کچھ حاصل نہیں ہے. اب جب یہ پہنچے امام کی بارگاہ میں تو سب سے پہلا سوال ان کا یہ تھا، چونکہ دیکھیں 20 سال بہت ایک مدت ہوتی ہے. ہاں، امام سے سب سے پہلا سوال تھا جو انہوں نے کیا کہ مولا کیا بات ہے کہ جو آپ نے اتنی مدت لگائی مجھ سے ملاقات کرنے میں؟ تو امام نے فرمایا کہ تمہاری 3 امور ایسے ہیں کہ جو ہم سے دوری کا سبب بنتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلی چیز کثرتم الاموال، کہ تم لوگوں نے کیا ہے اپنے مال و دولت کو جو ہے کیا بہت زیادہ کر لیا. تمہاری ساری فکر جو ہے دنیا میں بس یہی رہتی ہے کہ تم جو ہے کیا ہے مال و دولت کما لو. ٹھیک ہے، دوسری بات وقطعتم الرحمہ، تم جو کہ اپنے اعزا و اقربا سے دوری اختیار کرتے ہو. ٹھیک ہے، اور تیسری بات کیا ہے کہ تم فخر و مباحات کرتے ہو ضعیف مومنین کے اوپر، تکبر سے کام لیتے ہو. یہ 3 کام اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو پھر وہ مجھ سے ملاقات نہیں کر سکتا. فَأَيُّ الْعُذْرِ الْآن، تمہارے پھر اور کون سا عذر باقی رہ جاتا ہے کہ ہم تم سے ملاقات کریں. بس انشاءاللہ بہرحال اگر انسان جو کہ ہے وآثر الحیات الدنیا، انسان کیا ہے حیات دنیا کو اختیار کر لے، ہے نا، اس کو ترجیح دے آخرت کے اوپر، تو بہرحال جہنم اس کا ماوا ہے، ٹھکانہ ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، لیکن اسی کے مقابلے میں جو دنیاوی زندگی وہ نہ اختیار کرے، بلکہ کیا ہے، بلکہ خداوند عالم کے مقام سے، خداوند عالم یعنی قیامت میں، مقام یعنی کیا کہ ہمیں کل چل کر جواب دہ ہونا ہے، بارگاہ پروردگار میں کھڑا ہونا ہے. ٹھیک ہے، اگر اس سے کیا ہے خوف زدہ ہو. ٹھیک ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے آپ کو ہوا و ہوس کی پرورش کی پیروی سے جو کیا انسان دور رکھے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو یقیناً جنت جو کیا ایسے شخص کی پناہ گاہ ہے. دیکھیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، مقام ربی سے مراد کیا ہے، یعنی قیامہ بین یدیہ، اگر وہ جانتا ہے کہ ہمیں کل چل کر بارگاہ پر کھڑا ہونا ہے. جی، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اسی چیز کو فکر ذہن میں رکھ کے دیکھیں، اسی چیز کو کل چل کے جب مجھ سے سوال کیا جائے گا، مجھ سے میرا رب پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں، اس چیز کو ذہن میں رکھ کے کیا ہے اپنے آپ کو خواہشات سے دور رکھے. بے توطینھا علی الطاعات، کیسے دور رکھے، یعنی یہ کہ اپنے نفس کو کیا ہے آمادہ کرے اطاعت پروردگار کے اوپر، وکفھا عن المعاصی، اور اپنے آپ کو روکے گناہوں سے. تو کیا ہوگا، فإن الجنۃ ہی المأویٰ، تو اس کا جنت جو کیا ہے اس کی پناہ گاہ ہے، جنت اس کا ٹھکانہ ہے، ماوا. اب آئیے قیامت کے متعلق، صحیح بات کیا ہے، ہم نے قسمیں کھائیں، ہم نے قیامت کے احوال بتائے. ٹھیک ہے، ہم نے ایک واقعہ بھی تمہارے لیے عبرت حاصل کرنے کے لیے بتایا، اور ہم اس پر قادر بھی ہیں، اس چیز کو بھی ہم نے تمہارے پر ثابت کر دیا. اب رہی بات یہ کہ تم سے یہ سب سوال کرتے ہیں. اب سوال بھی 2 طرح کا ہے، اگر اس آیت کی طرف سے اٹھا کر دیکھیے تو اس میں سوال 2 طرح سے. بعض وہ ہیں کہ جو انکار کیا کرتے تھے، ہے نا، تو وہ کہتے تھے کہ اگر آپ کہتے ہیں قیامت ہے تو کب ہے، کب آنی ہے، اس کا ٹائم بتا دیجیے، وقت بتا دیجیے. ٹھیک ہے، اور بعض وہ ہیں کہ جو استہزاءً سوال کیا کرتے تھے، مذاق اڑانے کے لیے، اور انشاءاللہ. اور بعض وہ ہیں کہ نہیں، واقعی ایمان رکھتے تھے، لیکن پھر بھی جس طریقے سے ہر چیز کا وقت ہوتا تھا تو وقت پوچھا کرتے تھے. تو ان سارے سوالوں کے لیے جو پوچھا کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، تو اے پیغمبر آپ کا کام یہ ہے کہ آپ بس قیامت کے متعلق قیامت کا یقین دلوائیے لوگوں کو کہ قیامت آنی ہے، لیکن کب آنی ہے اس کا علم فقط کیا ہے، خداوند عالم کی ذات کو ہے. اور انشاءاللہ یہ مضمون ہے، دیکھیے گا. یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، اے پیغمبر یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کس بارے میں، قیامت کے متعلق. ٹھیک ہے، کہ ایان مرساہا، کہ متى ارساؤھا، اے اثباتھا و اقامتھا، کہ کب ہے قیامت جو کیا ہے قائم ہوگی، کب قیامت جو ہے وجود پذیر ہوگی. فیما انت من ذکرہا، یعنی فی ای شیء، اس میں کیا فی میم الف زبر ما تھا، ہے نا، الف ہو گیا. فیما فی ای شیء انت من ذکرہا من العلم بہ حتی تذکرھا. ٹھیک ہے، کہ اے پیغمبر کہہ رہے کہ فیما انت من ذکرہا، اے پیغمبر آپ کے کاموں میں، ٹھیک ہے، آپ کی رسالت کے کام میں یہ نہیں ہے
کہ آپ لوگوں کو بتائیے کہ قیامت کب آنی ہے. ٹھیک ہے. فیما انت من ذکرہا من العلم بحتی تذکرہا، اے پیغمبر آپ کا علم تو اس چیز کا علم تو آپ کو بھی نہیں ہے کہ آپ ان کو کیا کریں، بتائیں. اے لا تعلم وقتہا، اے میرے نبی ہاں آپ بھی اس کا علم، آپ کا علم جو آپ بھی جو ہے اس کو علم نہیں رکھتے. وقیل هو متصل بسوالہم والجواب، ایک قول یہ کہ نہیں یہ فیما انت من ذکرہا یہ ان کے سوال سے ہی متصل ہے. ٹھیک ہے. ہاں یعنی ان کے سوال سے ہی مربوط یہ بات ہے کہ تمہیں جو کیا ہے اس کا علم نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. جواب کیا ہے اس کا؟ جواب یہ ہے کہ الی ربک منتہا، کہ پروردگار عالم ہی اس قیامت کے واقع ہونے کا علم جو کیا ہے خداوند عالم کو پلٹتا ہے. خداوند عالم جانتا ہے کہ کب جو کیا ہے. ٹھیک ہے. ہاں یعنی یہ قیامت کب آئے گی جی دوسرے قول کے بنسبت تو کیسے متصل کرنے جواب کا مطلب یعنی اس نہیں یہ جواب نہیں ہے، جواب الی ربک منتہا دوسری قول کی بنا پر. یعنی یہ جملہ اسی سے مربوط ہے. یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا فیما انت من ذکرہا. ٹھیک ہے. یعنی اب یہاں پر معنی یہ کریں گے کہ اے پیغمبر آپ جس قیامت کا بار بار ذکر کرتے ہیں وہ قیامت کب آنے والی ہے. اب یہ پورا دونوں آیت مل کر ایک سوال بن گیا، سمجھ رہے ہیں؟ اگر دوسرا والا کہیے تو اب جواب کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ الی ربک منتہا. لیکن ایک تو توضیح ہے کہ نہیں یہ اس سے مربوط نہیں ہے، بلکہ یہ خود پروردگار کا پیغمبر سے کہہ رہا ہے کہ آپ کے متعلقہ امور میں سے یہ کام نہیں ہے کہ آپ ان کو قیامت کا کب آنی ہے اس کو بتائیے. الی ربک منتہاہا، یعنی اس کا علم جو ہے کیا ہے یہ خداوند عالم تک پلٹتا ہے، اس کی انتہا ذات پروردگار کو ہے. یہ تو بس اللہ ہی جانتا ہے کہ کب آنی ہے. اے منتہا علمہا، انما انت منذر من یخشاہا. رہی بات آپ کی تو اے پیغمبر آپ کا کام بس یہ ہے کہ آپ جو کیا ہے ہاں آپ جو ہے نذیر ہیں. ٹھیک ہے. جو آپ کی باتوں کو سن کر تقوی الہی اختیار کرنا چاہے ڈرتا ہے. ٹھیک ہے. کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، گویا کہ جب وہ لوگ اسے دیکھ لیں گے یعنی قیامت کو تو ایسا معلوم ہوگا کہ جیسے یہ دنیا میں الا عشیۃ او ضحاہا، کہ یا تو یہ دنیا میں بس ایک صبح انہوں نے گزاری ہے، ایک شام عشیۃ او ضحاہا، یا پھر ایک صبح گزاری ہے. گویا کہ مطلب یا تو ایک صبح گزار کر آئے ہیں یا شام گزار کر آئے ہیں. یعنی قیامت جب آئے گی تو قیامت کے یعنی اس طریقے سے قیامت ان کے سامنے پیش کیا جائے گا کہ جیسے ان کی دنیاوی زندگی بہت کم مدت کی تھی. یہ وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ یہاں کا 60 سال قیامت کا ایک دن کے برابر ہے. تو کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا فی الدنیا او فی القبور، کہ جب قیامت کو یہ دیکھیں گے تو ان کو یہ گمان ہوگا کہ یہ نہیں ٹھہرے، لبس نہیں کیے انہوں نے، نہیں ٹھہرے ہیں دنیا میں یا اپنے قبروں میں، یعنی جو مر گئے جو عالم برزخ میں ہیں قبر میں، ان سب کو ملا کر وہ کیا سمجھیں گے کہ ہم تو دنیا میں رہی نہیں الا عشیۃ او ضحاہا. ٹھیک ہے. ہم کیا مگر یہ کہ ساعۃ من نہار، دن کے کچھ حصہ ہم نے بس دنیا میں گزارا ہے. عشیۃ او ضحاہا، یا تو شام کا کچھ حصہ تھا یا صبح کا کچھ حصہ تھا. یہ اتنا جلدی جو کہ ہم دنیا سے گزر کر چلے آئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کہاں پہ نہیں سمجھے؟ کون سی آیت نمبر جو ہے آخر میں نا انما انت منذر من یخشاہا، آیت نمبر جو ہے انما انت منذر من یخشاہا اے یخاف ہولہا لانہ المنتفع بالانذار. ہاں یہ تو میں نے پڑھا ہی تھا، کہہ رہے کہ انما انت منذر من یخشاہا، یعنی آپ جو کیا ہیں نذیر ہیں ان کے لیے کہ جو ڈرنے والے ہیں. یخاف ہولہا، جو قیامت کی ہولناکی سے، قیامت کے خطرے سے کیا کرتے ہیں خوف رکھتے ہیں. کیوں؟ لأنہ المنتفع بالانذار، اس لیے کہ واقعی کہ جو خوف رکھتے ہیں اپنے دل میں وہی اس انذار سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن جو آپ کے منکرین ہیں، جو آپ کے مذاق اڑانے والے ہیں، وہ ان کو اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. واضح انشاءاللہ. السلام علیکم. خوف رکھتے وقت وہ یا پھر ڈریں گے جی آپ کی باتوں جی